چلیے تھوڑی ریکارڈنگ میں تھوڑا سا ٹائم. اچھا ہو گئی اسٹارٹ ریکارڈنگ. چلیے تو بھائیوں اور بہنوں ہم اپنی کلاس شروع کریں گے ایک پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی حدیث سے. امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضرت اب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتا دیں یہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی پرہیزگاری کس چیز کو کہتے ہیں. بس فرمایا کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں دونوں سائڈ سے کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گزرا ہوں. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو آپ نے اپنے کپڑوں کو کیسے بچا لیا، آپ کیسے اس راستے سے گزرے اور آپ بیچ میں سے گزر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں گزرا تو میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا تاکہ وہ کپڑے ان کانٹوں میں پھنس نہ جائے، میں اس طرح سے گزرا. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بس اسی چیز کا نام تقوی ہے، تقوی بچنے کا نام. جب آپ ایسے راستے سے گزرتے ہیں، ایسے دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں چاروں اور کانٹے ہیں، گناہوں کے کانٹے ہیں، تو آپ اس طرح سے بھی اس میں نہ پھنس جائے. آپ کی باڈی نہیں، آپ کے کپڑوں پہ بھی ان کانٹوں کا کوئی اثر نہ ہو، گناہوں کا کوئی اثر نہ ہو. جب تو ہاتھ بھی زخمی ہو سکتے ہیں، پیر بھی زخمی ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے کپڑوں کو بھی بچانے کی کوشش کر لیں گے کہ میرے کپڑوں کو بھی کانٹے نہ چھوئے، پھر تو ہاتھ اور پاؤں تو خود ہی سلامت رہے. زیادہ سے زیادہ سیف رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی سلامت رہے گی. فرمایا اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ جب آپ چھونے بھی نہیں دیتے تو اس چیز کا نام تقوی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی کی عظیم نعمت سے سرشار فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو یہ اب ہم شروع کرتے ہیں. بہت دنوں کے بعد آج اللہ کے فضل سے ہماری کلاس ریزیوم ہو گئی. تو ان دنوں آپ سب لوگوں نے ریوائز کرتا ہوں اور کتنا ریوائز کر لیا ہوگا وہ تو ایگزام سے پتہ چل ہی جاتا ہے، اور اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ لوگ نے کتنا ریٹین کر لیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ فکر نہ کریں، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ رکھیں. اگر کوئی ریوائز نہ بھی کر پایا ریزنس رہے ہوں تو اب ریوائز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ ابھی آپ کر رہے ہیں، کر پا رہے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا کہ میں نے اس ٹائم کیوں نہیں کیا. جب آپ کی کلاس میٹس، جب آپ کی دوست، آپ کے فرینڈس کل کچھ سالوں بعد، سالوں کیا کچھ مہینوں بعد جب یہ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ کر پائیں گے اور آپ اس ٹائم دیکھتے ہی دیکھتے رہیں گے ہائے میں نے کیوں نہیں کیا، تو اس وقت پچھتانا نہ پڑے، اس لیے ابھی سے کوشش میں لگیں. چلیے ہم نے پچھلی کلاس میں گردان کی بات کر لی تھی، ہم نے سیگوں کی بات کر لی تھی، ہم نے وزن کی بات کر لی تھی. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ہوگا. تو میں پوچھنا چاہوں گا افلا سے. افلا آپ انمیوٹ کریں اور بتا دیں ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھ لیا پیر کے بارے میں پڑھا تھا جی. اور گردان پڑھی تھی. آپ کو گردن یاد ہے جو ہم نے پڑھی؟ ذرا سنائیں. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتما. ماشاء اللہ. اچھا فعلنا اس کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ فعلنا فعل نہ نہ کے لیے استعمال ہوگا تھرڈ پرسن کے لیے، مونس غائب، ان سب عورتوں نے کیا. ماشاءاللہ. آپ یہی ایک گردان اکلا سے بنا سکتے ہیں؟ اکلا اکلا اکلو ایسے. جی سر. ذرا اکلا پڑھیں. اکلا اکلو اکلت
أكلتم أكلتم أكلت أكلتم أكلتن أكلت أكلنا. माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। चलिए आप म्यूट कीजिए। माशाल्लाह। चलिए सुहेल अहमद, आप अनम्यूट करें। सुहेल अहमद, सुहेल अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आपने याद कर रखा है? सर थोड़ा सा कर रहा। थोड़ा सा ही क्यों? थोड़ा सा ही क्यों? काम था सर, बिजी था थोड़ा इसलिए। चलिए कोई नहीं, आप म्यूट करें। किसी और को याद है? कोई सुना सकता है मुझे? और किसी को? और कोई सुना सकता है? वॉलंटियरली सुनाए। जो सुनाएगा अल्लाह उसको प्यारा प्यारा और मीठा मीठा मदीना दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, जी सर, फ़ाइला का सुनाना है। आप सुनाइए फतह से। जी सर, फ़तह का मतलब होता है खोलना, खोलना या कामयाब होना। वो उसने खोला या वो कामयाब हुआ। जी सर, तो फ़तह से आएगा फ़तह फ़तह फ़तहू फ़तहत फ़तह फ़तह माशाल्लाह। फ़तहत फ़तहत फ़तहतुमा फतहता नहीं, फतहता के बाद क्या आएगा? फतहना। उन फ़तहना। सब औरतों ने खोला। जी, जी सर, फिर आएगा सेकंड माशाल्लाह, पर्सन में फ़तहत वेरी गुड। फ़तहतुमा जी, फ़त बिल्कुल सही। फ़तहत फ़तहतुमा जी, फ़तहतुन्ना माशाल्लाह, माशाल्लाह। फ़तहतु फ़तहना। ये कितना अच्छा साजिया मजीद ने सुनाया। इनको भी बिल्कुल इसी तरह आप लोग क्लियर कर लीजिए। हमें करना कैसे है, याद रखना है। तो चलिए आप म्यूट कीजिए साजिया। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ सुनाया जा रहा है तो लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी, हमने फ़अला से गर्दन बनाई थी। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। मैंने एक कहा था अगर आप लोग ये एक याद कर लेंगे बाकी सबसे हो जाएगा। फिर आपको अगर बोला जाएगा बनाइए, इसे बनाइए, फिर तो ये हो ही जाएगा। फिर आप बिल्कुल उस तरह से भी बनाएँगे। लेकिन ये ऐसे टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि अगर आपको कोई रात को जगह आप सो रहे हैं, आपको कोई जगह है, तो आप उसको सुनाएँ यहाँ से। क्या आपके ना जब नींद में आप उठेंगे तो ये बस ये आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। इस तरह से याद होना चाहिए। एक तो आपको ज़रूरी इस तरह से रटना है, उससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये मैंने कहा था आपको कि ये वज़न एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को ये फ़ॉलो करता है। ठीक है ना? एक वज़न होता है, ये फिर बाकी सब भी इसी उसी एक वज़न को। तो सुलासी के लिए, सुलासी मुजर्रद के लिए एक्चुअली इन्हें वो एक ऐसा वज़न होता है, मैंने कहा था कि जिसके रूट रूफ हो, उनको हम सुलासी कहते हैं। तो हमारे पास इस तरह के 3 टाइप्स के औज़ान होते हैं, 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं को फ़ॉलो किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आलस, हमने इस पे गर्दन की और अभी साजी ने सुनाया, इफ़ला ने सुनाया, इस पे डिफरेंट वर्ड्स पे डिफरेंट वर्ब्स पे गर्दन सुनाई। ये हो एक स्ट्रक्चर है फ़अला। दूसरा है फ़अिला। कोई फ़िल आपको इस तरह से भी दिखेगा, यानी वो ये वाला वज़न ये वाला लेगा। अभी कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं आप लोगों को कहूँगा कि मैंने कंप्लीट कर लिया, उस टाइम अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिएगा। फिलहाल आप सब्र कीजिए। फ़अिला, फ़अिला ये वज़न कैसा है? बिल्कुल, जैसे आप अगर आप फ़अला को देख लेंगे, फ़अला में तीनों हरूफ पे फ़तहा है, तीनों हरूफ पे, फ़ा पे भी फ़तहा है, ऐन और लाम पे भी फ़तहा है। लेकिन जो ये दूसरा वाला है इसमें आइन कलिमा पे कसरा है, आइन कलिमा पे कसरा है और इसको हम मकसूरुल ऐन भी कहते हैं।
جس میں عین کلمے پہ کسرہ ہے. مکسور مطلب جس پہ کسرہ ہو، مکسور العین جس میں عین کلمے پہ کسرہ ہو. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وزن کو جو فالو کریں گے، ہم پہلے کو ہمیشہ فا کلمہ بولیں گے، دوسرے کلمے کو عین کلمہ بولیں گے، تیسرے کلمے کو لام کلمہ بولیں گے. کیوں بولیں گے ایسا؟ کیونکہ جو ہمارا بیسک وزن جو ہے ہم نے اس کو ڈیفائن ہی کر رکھا ہے فا عین اور لام سے. ہمیں کوئی نہ کوئی ایک تو بیسک ماننا ہی تھا، کوئی نہ کوئی ایک ریفرنس ماننا ہی نہ تھا، تو ہم نے ریفرنس کے لیے فا عین اور سلیکٹ کر لیا ہے. تو جو پہلا کلمہ ہے وہ ہماری ریفرنس اسٹرکچر میں فا ہے. تو اب ہم ہر ایک جو بھی ہمارا ورب ہوگا اس ورب میں کلمہ ہوگا ہم فا کلمہ بولیں گے، نام رکھیں گے بھلے ہی وہ جو بھی. سیکنڈ کلمے کو ہم سیکنڈ ورڈ حرف کو ہم عین کلمہ بولیں گے، اور تھرڈ حرف کو ہم لام کلمہ. اس میں دیکھیں گے سیکنڈ والے اس وزن میں یہاں عین پہ کسرہ ہے، تو کچھ وربس اس وزن کو بھی فالو کر لیں گے، بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے پاس جو تیسرا وزن ہوتا ہے، بیسک تینی وزن ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کے لیے، وہ ہوگا فعل مضموم العین، عین کلمے پہ دمہ ہو. فعل عین کلمے پہ کیا ہے؟ آپ کو دکھ رہا ہوگا دمہ ہے یا ضمہ، آپ کریے جو بھی آپ کو کہنا ہو. مضموم یعنی عین کلمہ کیا ہے؟ مضموم ہے. عین کلمے پہ کیا ہے؟ دمہ ہے. تو یہ اس طرح سے ہماری بیسک تین ثلاثی وربس کے لیے، وہ وربس، وہ افعال، وہ فعل جن کی روٹ ورڈ میں ٹوٹل 3 ہی حروف ہیں. روٹ ورڈ، بیسک ورڈ، روٹ ورڈ میں 3 ہی حروف ہیں، ان کو ہم ثلاثی کہیں گے. تو میں نے کہا اس کے 3 سٹرکچرز ہو سکتے ہیں. ان کی گردان 3 طرح کی. اکثر جب بھی ان میں اعراب چینج ہوگا، ایکچولی اعراب تو نہیں کہیں گے فعل کے معاملے میں، جب بھی ان میں جو حرکات چینج ہوگی وہ اسی طرح سے چینج ہوتی رہے گی. فعلا کی بات کی، خلق یعنی خلق کا مطلب یہ خلقن سے بنا ہے. خلقن روٹ ورڈ ہے. خلقن مطلب ٹو کریٹ، پیدا کرنا ہے نا. خلق اس لیے آپ کہتے ہیں خالق، اللہ خالق ہے. تخلیق، ٹو کریٹ. خلق، خلقا، خلقو، خلقت، اس لیے اسی طرح سے یہ فعال کو فالو کر لے گا. بالکل فعال کے وزن پہ ہی خلق کی گردان. اگر آپ کہیں گے سجدہ، سجد مطلب سجدہ کرنا، سجدہ، سجدہ، سجدو، سجدت، سجدتا، اسی طرح سے کیا بنے گا؟ ایک کون سا فالو کرے گا؟ فعال والا سٹرکچر فالو کر لے گا. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے ضربا، ضربا، ضربو مطلب اس نے مارا، ان دو نے مارا، ان سب نے مارا. اس ایک اور اسی طرح سے ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم. تو یہ سب فعال کو فالو کر رہے ہیں. اس طرح سے اگر میں کہوں رزق، رزق کا مطلب اس نے عطا کیا، رزق، رزق، رزقا، رزقو، رزقت، ایسے ہی جو بھی یہ فعال کو فالو کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. جلسہ مطلب بیٹھنا ہوتا ہے. جلسہ، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، ایک دم یہ بالکل فعال، فعال، فعالو اسی طریقے سے ہی آئیں گے، بالکل اسی فیشن میں آئیں گے. ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے عبادہ، عبادہ مطلب عبادت، اس نے عبادت کی. عبادہ ہم کہتے ہیں نا، عبادہ، عبادت، عبادت کرنا. اس نے عبادت کی، ان دونوں نے عبادت کی، ان سب نے عبادت کی. تو یہ سب کے سب اس کو فالو کر رہے ہیں، فعلا کے سٹرکچر کو فالو کر رہے ہیں. اب جو فعیلہ کو کون کون، فعیلہ کی پہلے گردان ہم دیکھیں گے، اس کی گردان کیسے آئے گی، بیسک سٹرکچر کی گردان. تو سب سے پہلے آئے گا فعیلہ، اس سے ایک مرد نے کام کیا. فعلا ان دو مردوں نے کام. فعلو، ٹھیک ہے جی. فعلو ان سب مردوں نے کام کیا. فعلت اس ایک عورت نے کام کیا. فعلتا باقی سب وہی ہے، بس عین کلمے پہ کیا ڈالنا ہے، جو بھی تھا وہ وہی ہے. جو فعلا جیسا تھا فعلا، فعلا، فعلو، اسی طرح سے یہ بھی ہے فعلا، فعلا، فعلو. چینجنگ کیا ہے، ڈفرنس کہاں پہ ہے؟ ڈفرنس صرف عین
جو پہلا اسٹرکچر تھا، جو پہلا وزن تھا، اس میں کیا تھا جی؟ تینوں کلموں پہ فتحہ تھا، فعل فعل. اب یہاں کیا ہے؟ سیکنڈ والے کلمے پہ عین کلمے پہ کیا ہے؟ عین کلمے پہ کسرہ ہے. باقی کوئی چینجنگ نہیں ہے، باقی بالکل بھی کوئی چینجنگ نہیں ہے. اچھا سر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ چینج کیوں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی جب ہم مظاہرہ سمجھ جائے گا ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو ابھی تھوڑا سا یہ میرے لیے سمجھانا مشکل ہوگا کیونکہ آپ کو اس کی بھی پوری نالج نہیں ہے. جب آپ کو بیسکس کلیئر ہوں گے پھر انشاءاللہ کوئی آئے گا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے فعلتا پھر آئے گا فعلنا. کوئی یہ انمیوٹ کر کے بتائے آگے کیا آئے گا؟ فعلنا جی بلا شرمائے. فعلتا فعلنا کے بعد کیا آئے گا؟ ماشاءاللہ. فعلتا فعلتا کے بعد پھر فعلتما فعلتما ماشاءاللہ. فعلت فعلتم فعلتم بالکل صحیح. اس کے بعد کیا آئے گا؟ فعلت کیا آئے گا؟ فعلت کیوں آئے گا؟ فعلت تو آیا نا، اس ایک عورت نے کام کیا. فعلت اب آئے آئے گا گا. فعلت. ہاں جی صحیح ماشاءاللہ. یہ کس نے بولا؟ فعلت. اس کے بعد اب کیا آئے گا؟ فعلتما فعلتما ماشاءاللہ بالکل صحیح. اس کے بعد فعلتما کے فعلتنا بعد کیا آئے گا؟ فعلتنا فعلتن. جی فعلتن. بس میں اس کو پہلے اریز کر دیتا ہوں. فعلتن. جی اس کے بعد تو فعلنا ماشاءاللہ. اس کے بعد آئے گا فعلت فعلنا فعلت فعلنا. یعنی میں ایک مرد یا ایک عورت نے کیا ہے، یہ مرد بھی یوز کر سکتا ہے فعلت اور عورت بھی. اس طرح سے فعل سب عورتوں یا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے کیا. اس کا یہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا. اب اس کو فالو کون کرتا ہے؟ کچھ ورڈز ہیں اکثر وربز تو فعل وزن کو ہی فالو کرتے ہیں. فعلا اور جو دوسرا میں اس کے بعد بتاؤں گا ان دو کو بہت ہی کم کرتے ہیں فالو. بہرحال پھر بھی فعلا والا بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ہمیں یاد کو رکھنا ہے. پھر بس ہمیں کسرہ کا اس میں ڈفرنس لانا ہے، وہ تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. جیسے سمع 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 مطلب اس ایک مرد نے سنا، اس نے سنا. ٹھیک ہے جی. سمع اب کہتے ہیں نا نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ. سیکھیں گے جو آپ پڑھتے نا یہی لکھتا ہوں. سمع اللہ لمن حمدہ حمدہ لمن حمدہ. دیکھیں سمع مطلب اس نے سنا، اس ایک نے سنا. کس نے سنا؟ اللہ. اب دیکھ رہے اللہ پہ کیا ہے؟ جو اس میں جلالت اللہ ہے اس پہ کیا ہے جی؟ رفع، کام کرنے والا، انہیں سننے والا. سننا کیا ہوا؟ کام فعل. سننے والا کون ہے؟ اللہ. سمع اللہ سنا اللہ نے. سنا سے ترجمہ ہوگا سنا اللہ نے. لے کے لیے، کا ہے نا ترجمہ یہ ہوتا نا کے لیے کا. من مطلب الذی، یہ کل بھی ایگزام میں آیا تھا. الذی لمن یعنی اس کا سنا. کس کا سنا؟ حمدہ. اگر حمدہ اتنا ہی، حمدہ مطلب یہ بالکل سمع جس نے حمد کیا، اس نے تعریف کی. کس کی تعریف کی؟ اس کی تعریف کی. یعنی اللہ نے سنا اس کا، اللہ نے سنا اس کا جس نے اس کی تعریف کی. اللہ نے اس کا سنا. ٹھیک ہے جی. تو سمع مطلب سنا. سمع اس طرح سے بنے گا سمع
سمعوا، سمعت، پھر کیا گا سمعنا، اس طرح سے سمعنا، سمعت، سمعتا، سوری سمعتما، سوری غلط ہوا، سمعت، سمعتما آئے گا، غلطی ہوئی ہے مجھ سے، سمعتما، اور یہاں بھی آئے گا سمعتما، تما، کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں میں، ہاں غلطی ہو پہلے میں آ گئی ہے، سر ایک بار نئے سے کر دیتے اس کو، ٹھیک ہے، سمع، سمع، ان دو مردوں نے سنا، سمعوا، ان سب مردوں نے سنا، اس ایک عورت نے سنا، سمعتا، سمعتا، ان دو عورتیں سنا، فعلنا کے وزن پر نا، سمعنا، ان سب عورتوں نے سنا، اس کے بعد سیکنڈ پرسن کی گردان، سیکنڈ پرسن سٹارٹ کرتے ہیں، سمعتا، سمعتما، سمعتم، اس طرح سے سمعت، اور سمعتن، سمعت، سمعنا، سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ ایسا تو نہیں کہ پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں؟ نہیں سر. چلیے ماشاء اللہ، اریبہ یہ سمجھ آیا آپ کو؟ یس سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تو یہ کون سا اسٹرکچر تھا؟ فاعلہ. میں نے بولا 3 اسٹرکچر ہے اس کے، یہ فاعلہ والا اسٹرکچر تھا، تو اس پہ اور ایک گردان اس کے فاعلہ کے اسٹرکچر پہ پھر انشاءاللہ عز و جل آگے چلے گی، تیسرا اسٹرکچر دیکھ لیں گے. عملہ، عملہ مطلب اس ایک مرد نے عمل کیا. ٹھیک ہے جی. لا کون بنا سکتا ہے اس کے گردان؟ کوئی سنا سکتا ہے؟ عملہ، عملہ، عملو، اسی طرح سے کوئی والنٹیرلی؟ جی سر. جی سنائے. عمل، عملوا، عملت، عملت، عملنا، عملت، عملتم، عملتم، عملت، عملتم، عملتن، عملت، عملنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. اور کوئی سنا سکتا ہے؟ ضحکا، ضحکا مطلب اس نے ہنسا، ہی لافٹ. یہ بھی بالکل فعیلہ والا اسٹرکچر فالو کر لے گا. ہے کوئی؟ ضحکا، ضحکا، ضحکو، اس طرح سے فعیلہ، فعیلو، سیم ہی کرنا ہے. کسی کو کوئی کر سکتا ہے؟ ضحکت، اس طرح سے ہو سکتا ہے. چلیے کوئی نہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ان کو یاد کر لیجئے گا. تو فعیلہ کو جو فالو کریں گے اور وہ ضحکہ ہے. اس طرح سے علم، علم مطلب جاننا، اس ایک مرد نے جانا. علم، 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 علم تو علم یہ اس طرح سے فالو کرے گا اسی کو. اور کیا ہوتا ہے؟ شریبہ، ہاں شریبہ بھی فالو کرے گا. شریبہ مطلب اس ایک مرد نے پیا، دو مردوں نے پیا. شریبہ، شریبہ
شریبتا شریبنا شریبتا شریبتما شریبتم شریبتی شریبتما شریبتمنا شریبتو شریبنا، اس طرح سے یہ فالو اس کو کر لے گا. اسی طرح سے شہیدہ، شہیدہ مطلب اسے آدمی نے گواہی، شہیدہ شہیدو، اسی طرح سے نا ہم کہتے ہیں نا اذان میں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. تو شین ہا دال، یہ روٹ بول شین ہا دال. تو کون سا فالو کیا؟ شاہدہ. جب ہم پاسٹ کی بات کریں گے تو پاسٹ کی گردان اس طرح سے بنے گی. اب اشہدو میں تو الف کہاں سے آ گئے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، وہ سب بھی سمجھ آئے گا. آپ بیسک فارمولا یاد رکھ لیجئے، بیسک اسٹرکچر یاد رکھ لیجئے، باقی یہ سب ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہم کچھ نوٹس ہیں ابھی، اب ہم جلدی تیسرا والا دیکھ لیں گے. تیسرا ہوتا ہے تیسرا اسٹرکچر ہمارا ثلاثی کے لیے، جب عین کلمے پہ جب ضمہ ہو، مضموم فعل، مضموم العین. اب دیکھ رہے ہیں بیچ والے اس عین کلمے پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے. پہلے کیا تھا؟ فعل، پھر دیکھا ہم نے فعیلا، اب تیسرے پہ ہم نے دیکھا مضموم العین. ٹھیک ہے جی. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعل، اس طرح سے فعلتا، فعلتما، فعلتما، فعلتنا، فعلت، فعلنا. باقی سب وہی سیم رہے گا جو پہلے والے اسٹرکچر میں تھا، فعل فعلا میں، اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوگی. اس طرح ہم بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس میں اگر ہم دیکھیں گے اس پہ بنائیں گے قربا. قربا مطلب وہ قریب ہوا، وہ قریب ہوا. قربا. اسی طرح سے قربا، پھر آئے گا قربو، قربت، وہ ایک عورت قریب ہوئی. قربتا، قربنا، قربنا. تو قربنا اور قربنا کنفیوز نہ ہوگا. قربنا جب آخر میں نون ہوگا وداؤٹ الف تو یہ کیا ہوگا؟ تھرڈ پرسن مؤنث جمع کے لیے یوز ہوگا. اور قربنا جب نا الف اس کے ساتھ اس وقت فرسٹ پرسن تثنیہ یا پھر جمع ہو سکتا ہے، مذکر مؤنث بوتھ کے لیے یوز ہوگا قربنا. تو یہ ہو گئے پہلے تھرڈ پرسن کے 6 ہو گئے. قربتا، تو ایک مرد قریب ہوا. قربتا، قربتما، قربتم. اس طرح سے قربت، قربتما، قربتن. قربتن. اب آخری دو کیا ہے؟ قربت، قربنا. یہ صرف عربی ہی یاد نہیں رکھنا ہے، اس کی جو میننگ ہے وہ بھی یاد رکھنی اور سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی اسٹرکچر فالو کرتا ہے نا. تو سمجھنا ہے کہ مان لیجیے اچھا شریبتما، اس کی میننگ کیا ہوگی؟ تو آپ بولنے چاہے کہ یہ تسنیہ ان دو مردوں یا دو عورتوں نے پیا، دونوں کے لیے اس کو شریبتما. اگر اس طرح سے آپ سے کہا جائے گا التا، تو کیا مطلب؟ آپ کہنے چاہے تو ایک مرد نے کیا، تو آپ کے ذہن میں یہ ایک دم آنا چاہیے کہ ہاں یہ کون سا سیگا ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے. آپ کو پتا ہو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے. آپ کو یہ سب سمجھ آنا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ اس کو دیکھ لیں گے یاد رہے گا. لیکن کب ہوگا؟ جب آپ اس میں تھوڑا سا ٹائم دیں گے. بس ایک یاد کرنا ہے، باقی سب خود ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جو ایسے فعولہ والے اسٹرکچر کو فالو کرتے ہیں وہ بہت، تو کچھ میں بتا دیتا ہوں جو مجھے یاد آئیں گے ابھی. اس طرح سے قربہ میں نے بولا، وہ کروما بھی ہوگا. کروما، کروما مطلب وہ باعزت ہوا، باعزت. کروما مطلب وہ باعزت ہوا. اسی طرح سے بعودا، وہ دور ہوا. ابھی قربہ آپ نے دیکھا وہ قریب آیا، بعودا مطلب وہ دور ہوا. بھاری ہوا، بھاری مطلب اس کا ویٹ بڑھ جائے، وہ بھاری ہوا. ثقل. اس طرح سے ضعف، وہ کمزور ہوا یا وہ بوڑھا ہوا.
وہ کمزور ہوا، وہ بوڑھا ہوا، ضعوفا ضعوفا ضعوفو ضعوفا، اسی طرح سے اس کی گردان بن جائے گی. یہ سب اس طرح سے فالو کر لیں گے. اچھا سر، اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا ورب کیا ہمیں رٹنا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بولوں کہ یہاں تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، رٹنا پڑے گا. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود دکھیں گے جب آپ کے ایکسپیرینس بن جائے گا کون سا اسٹرکچر فالو کرے گا. کچھ ٹائم کے لیے آپ کو رکھنا پڑے گا اور کچھ ٹائم کے بعد آپ یہ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو یہ سمجھا نہیں سکتا ہوں ایک دم سے، کیونکہ ابھی آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. بات کر رہے تھے تو کچھ چیزیں میں نے پہلے بولی تھی، اب یہ یاد رکھ لیں کچھ دنوں کے لیے، پھر جب ٹائم آئے تو آپ نے وہ چیزیں سمجھ لی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم زیادہ یاد نہیں رکھیں گے، ہم سمجھ کے پڑھیں گے. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے جو آج پڑھا اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو کوئی ہے؟ حمیرہ. جی سر. جی حمیرہ، آپ کو یاد ہے یہ گردہ؟ آپ سنا سکتی ہیں؟ جی سر. جی آپ ذرا سنائیں بعودہ پہ. یہی بعودہ ہے نا، یہاں پہ بعودہ سنائیں. بعودہ بعودہ بعودو بعودت بعودتا بعودتما بعودتم بعودتی بعودتما بعودتن بعودتو بعودنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے. یعنی اس طرح سے نا. تو اچھا حمیرہ، آپ مجھے بتا دیں، اگر میں یہاں پہ لکھوں، آپ اس کا ترجمہ کریں، اس کا مجھے ڈائریکٹ ترجمہ بولیے گا آپ. اس کا کیا ترجمہ ہوگا جلدی؟ یہ عمل مطلب کرنا. عمل کیا ان سب عورتوں نے. ماشاء اللہ، کیا ان سب عورتوں نے یا ان کیا. بالکل. تو آپ کو یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ تھرڈ پرسن ہے اس لیے ان سب آ گیا، اور یہ جمع ہے اس لیے ان سب آیا، کیونکہ عربی میں دو. بالکل صحیح. تو آپ کو یہ سمجھ آیا، ماشاء اللہ. کیا اس میں اور کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو ہے؟ منزہ آپ سے Yes, sir. چلے ٹھیک. رئیس احمد، آپ کو سمجھ آیا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سمجھ آیا؟ جی سر. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے، تو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. جی آپ لوگ کلاسز کنٹینیوسلی جوائن کیا کریں، کلاسز کنٹینیوسلی آپ اٹینڈ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اور جس کی پچھلی کلاسز چھوٹی ہیں وہ دیکھ لیں. اسٹوڈنٹس نے میسیج کی کہ سر ہم نے ان دنوں ساری کلاسز دیکھ لی ہیں، تو میں بہت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید ترقی عطا فرمائے آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں. رب العزت ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قرآن سمجھنے والے بنائے. یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کو ہاتھ میں. ابھی یہاں میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں آگے ہم پڑھیں گے. اور جتنا بھی یہ پڑھا یہ آپ سب لوگ یاد کر کے آئیے گا. ایک ایک گردان تینوں